کیا کبھی آپ نے راتوں کو جاگ کر دعا کی؟ کیا کبھی سجدے میں روئے ہیں؟ کیا کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بس یہ ایک دعا میری قبول کر دے، لیکن پھر بھی کچھ نہ بدلا؟ آپ نے سوچا ہوگا کیا اللہ میری بات سن نہیں رہا؟ کیا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ آج کی یہ بات شاید آپ کے دل کو ہلا دے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی دعا رد نہ ہو رہی ہو، بلکہ اللہ آپ کے لیے کچھ بہتر لکھ رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو ذرا سوچیں، جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ کبھی کبھی ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا۔ زبان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، لیکن دل کہتا ہے شاید کچھ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، یعنی صرف ہاتھ اٹھانا کافی نہیں، دل میں یقین بھی ضروری ہے۔ کبھی کبھی دعا اس لیے دیر سے قبول ہوتی ہے کیونکہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تو ذرا سوچیں، اگر آپ کی ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو شاید آپ تہجد میں نہ اٹھیں، شاید آپ رونا چھوڑ دیں، یا شاید آپ اللہ کو اتنا نہ پکاریں۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے، اسے یاد کرے، اس کے سامنے ٹوٹ جائے۔ ایک اور بڑی وجہ گناہ۔ کبھی ہم سوچتے ہیں دعا قبول ہو، لیکن دل گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں پریشان حال ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کی کمائی حرام، کھانا حرام، پہننا حرام۔ تو فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ بات دل ہلا دیتی ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے اعمال کو دیکھا ہے؟ نمازیں، والدین کا دل، لوگوں کا حق، جھوٹ، حرام کمائی، دل میں حسد، غیبت، چغلی، بخل۔ کبھی کبھی دعا کی قبولیت کا راستہ توبہ سے کھلتا ہے۔ لیکن اب ایک بہت خوبصورت بات سنیں، اگر آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اداس نہ ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی دعا 3 طریقوں سے قبول ہوتی ہے۔ یا تو اللہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، یا کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت کے لیے اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ تو سوچیں، ممکن ہے جس چیز کے لیے آپ رو رہے ہیں اگر وہ مل جاتی تو آپ ٹوٹ جاتے۔ ممکن ہے جس رشتے کو آپ مانگ رہے تھے وہ آپ کے لیے زہر ہو، آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے جس نوکری، دولت یا جس خواہش کے لیے آپ بے چین تھے
وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی۔ اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ اور یاد رکھیں، کبھی اللہ نہیں کہتا، وہ صرف کہتا ہے ابھی نہیں، میں بہتر وقت پر دوں گا۔ اگر آپ آج ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر آپ بار بار دعا کر کے تھک گئے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ آپ کی خاموشی بھی سنتا ہے، وہ آپ کے آنسو بھی دیکھتا ہے جو کسی نے نہیں دیکھے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک میں تمہارے قریب ہوں۔ تو آج یہ ایک فیصلہ کریں، یہ تہیہ کریں، دعا مانگنا بند نہیں کرنا، رو کر مانگیں، ٹوٹ کر مانگیں، لیکن یقین کے ساتھ مانگیں۔ کیا پتہ جس دعا کے لیے آپ برسوں سے رو رہے ہیں، اس کی قبولیت صرف ایک سجدہ دور ہو۔ اور یاد رکھیں، اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، جو لوگ خاموشی میں رو رہے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔